السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ جب سے افغانستان میں طالبان برسر اقتدار آئے ہیں، پاکستان میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد حملوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ افغان طالبان کی نرم پالیسی کے باعث افغان سرزمین دہشت گرد گروپوں کا گڑھ بن گئی۔ ایک خدشہ یہ ہے کہ افغان طالبان میں بھارتی خفیہ ایجنسی را بھی سرایت کر چکی ہے، جو افغان طالبان کو پاکستان کے حوالے سے بدظن کر رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 15,000 سے زائد افغان طالبان پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ طالبان کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ جو اربوں ڈالر کا امریکی اسلحہ افغان طالبان کے ہاتھ لگا تھا، وہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو بھی فراہم کر دیا ہے۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ 25 دسمبر 2024 کو پاکستان کے لڑاکا طیاروں نے افغانستان کے مشرقی صوبہ پکتیکا میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی 4 مبینہ کیمپوں پر بمباری کی، جس میں کئی دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ان میں ٹی ٹی پی کا عمر میڈیا سیل بھی شامل تھا۔ پاکستان نے مکمل معلومات اور تصدیق کے بعد ضلع برنال کے علاقے مرغا اور لامان میں ٹی ٹی پی کے کیمپوں کو نشانہ بنایا، جس میں ایک کیمپ شیر زمان عرف مخلص اور کمانڈر ابو حمزہ، کمانڈر اختر محمد اور ٹی ٹی پی کے میڈیا ونگ کے سربراہ عمر میڈیا کے زیر استعمال تھا۔ اس حملے کے بعد افغان طالبان حکومت نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بعض افغان حکومتی رہنماؤں نے بدلہ لینے کی بھی دھمکی دے دی۔ افغان وزارت دفاع کی طرف سے ایکس پر ایک پوسٹ میں طالبان حکومت نے دعویٰ کیا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں کئی بچے اور دیگر شہری شامل ہیں، یعنی انہوں نے یہ تسلیم کرنے سے انکار ہی کر دیا کہ یہ کیمپ ٹی ٹی پی دہشت گردوں کے تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ افغان طالبان اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان دراصل ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے دہائیوں تک اسٹریٹجک وجوہات کے لیے افغان طالبان کی مدد کی۔ پاکستان نے ماضی میں طالبان کو ایک جائز حکومت کے طور پر تسلیم کیا اور فوجی مدد بھی فراہم کی، لیکن اب وہی طالبان پاکستان کے خلاف ہو چکے ہیں جنہیں ہم نے پروان چڑھایا۔ کیا افغان طالبان سانپ نکلے ہیں جنہیں ہم دودھ پلاتے رہے اور آج وہی احسان فراموش ہمیں پھنکار رہے ہیں، ہمیں ڈسنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دنیا کہہ رہی کہ افغان طالبان پاکستان کے ذریعے پروان چڑھے، اب پلٹ کر پاکستان کو ہی کاٹنے کو تیار ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 15,000 طالبان پاکستانی سرحد کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس جدید امریکی اسلحہ ہے اور کسی وقت بھی پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایک رائے یہ ہے کہ افغان طالبان کو بھارت کی خفیہ مدد بھی حاصل ہو گئی ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را افغان طالبان، تحریک طالبان پاکستان اور بعض دوسرے دہشت گرد گروپوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ انہیں اس مقصد کے لیے پیسہ اور ہتھیار اور مکمل مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا افغان طالبان سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں کابل پر قابض ہوئے تھے۔ امریکی فوجوں کو افراتفری میں بھاگنا پڑا تھا۔ افغان حکومت شام کے صدر بشار الاسد کی طرح چند گھنٹوں میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ امریکی فوجیوں اور ان کے دوستوں کو جانیں بچانا مشکل ہو گیا تھا، اور اس وقت کے آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، جو اب اپنے اختیارات سے تجاوز کے کیس کا سامنا کر رہے ہیں، قہوہ پیتے ہوئے ان کی ایک تصویر چھپی تھی جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ عمران خان کے دور میں ہزاروں طالبان کو پاکستان میں لا کر آباد کیا گیا۔ افغانستان میں طالبان کی واپسی کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے نعمت قرار دیا تھا، لیکن اب وہی طالبان ہمارے خلاف ہو چکے ہیں۔ ہمیں اب 2 طالبان گروپوں کا سامنے ہے: کالعدم تحریک طالبان پاکستان، جو پاک افغان سرحد کے قریب علاقوں سے دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں، اور اب منظم افغان طالبان حکومت کے پاس، جن کے پاس امریکہ کا چھوڑا ہوا جدید اسلحہ بھی موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ افغانستان سے جلد بازی میں نہیں بھاگا، بلکہ سی آئی اے کے کسی منصوبے کے تحت بظاہر ہنگامی بنیادوں پر امریکی فوجوں کو نکالا گیا، اور جاتے جاتے امریکی فوج اپنا تمام جدید اسلحہ، اربوں ڈالر کا اسلحہ افغان طالبان کے لیے چھوڑ گئے۔ پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی اس وقت بڑھی جب پاکستان کے بار بار مطالبے کے باوجود افغانستان نے ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا۔
पाकिस्तान को मजबूरन मशरकी अफगानिस्तान खास तौर पर पक्तिका सूबे में फ़िज़ाई हमले करने पड़े। ये हमले तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक तरबियती मरकज़ को निशाना बनाने के लिए किए गए थे। इस हमले में जेट तैयारे और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। काबुल में जो उनके अफगान तालिबान के तर्जमान हैं, उन्होंने तो इन हमलों को वहशियाना और वाज़ेह जारियत करार देते हुए बदला लेने का ऐलान कर दिया। अफगान तालिबान की हुकूमत में वापसी के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ है, क्योंकि नई हुकूमत ने टीटीपी को मजबूत किया है। टीटीपी पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहती है, तालिबान की तरह, अफगानिस्तान की तरह, जैसे कि काबुल में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में दहशतगर्दी के हमलों के बायस पाकिस्तान में हलाकतों की तादाद जो है 56% बढ़ गई, जिसमें 1500 से ज़्यादा अफराद जाम बहक हुए, जिनमें 500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। 27 दिसंबर 2024 को DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल एम शरीफ चौधरी ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2024 में मुल्क भर में 59,775 ऑपरेशन किए। इन कार्रवाई में खवारिज समेत 925 दहशतगर्द मारे गए, जबकि सैकड़ों गिरफ्तार हुए। ऑपरेशन में 27 अफगान दहशतगर्द भी हलाक हुए, जबकि 383 अफसरान और जवान शहीद हुए। DGISPR ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का झूठा बयानिया चाक हो गया। भारत खिते में अपनी इजारादारी के लिए जो इकदाम कर रहा है, पाकिस्तान की सिविल व अस्करी क़यादत इससे बाखूबी आगाह है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अफगान सरजमीन से दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी करें। दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान काबुल तक जाते हैं। दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने में कोई कसर उठा न रखेंगे। इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान दोबारा भी कार्रवाई कर सकता है। एक खबर यह है कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक जो हैं, उनके ज़रिए अफगान तालिबान से राब्ते में है और कोशिश है कि अफगानिस्तान से महाजराई या कोई जंग शुरू ना हो। पाकिस्तान का मौका बिल्कुल वाज़ेह है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने दे। दूसरी तरफ भारत की कोशिश है कि अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग दिया जाए, दहशतगर्दी कराई जाए। अफगानिस्तान में बलोच अलहदगी पसंदों के ग्रुप भी मौजूद हैं, जबकि टीटीपी के दहशतगर्द भी जो है वहाँ आज़ादाना घूम रहे हैं। लेकिन अफगान हुकूमत इन दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ करने को तैयार नहीं। जियो पॉलिटिक्स का एक नया एंगल भी सामने आया, और वो ये है कि चीन ने अफगान तालिबान के साथ बहुत तेज़ी और जहानत के साथ ताल्लुकात बेहतर बना लिए हैं। वहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। चीन अफगानिस्तान में तेज़ी से तरक्याती काम कर रहा है और तालिबान को इमदाद भी फराहम कर रहा है। अफगान तालिबान शायद ये महसूस करने लगे कि अब उन्हें पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत नहीं है। अफगानिस्तान में CIA का नेटवर्क भी मौजूद है, जिसकी कोशिश है कि किसी ग्रुप को चीन और ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जाए। खिते में एक बहुत पेचीदा खेल खेला जा रहा है। इसमें फातेह कौन होगा, फिलहाल कुछ नहीं कहा जाता। इस वीडियो में इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।